وہاں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس اصحاب صفہ کی بنیاد ڈالی. یہ بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ڈالی تاکہ انسانیت کو انسانیت کا سبق ملے, ان کو صحیح عقائد سمجھ میں آئے, ان کو عبادت کا طریقہ سمجھ میں آئے. یہ ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارس کے ذریعے سے کروائی. پتہ یہ چلتا ہے اسلامی ماحول بنانے کے لیے, اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اگر کوئی بہت ہی زیادہ پراثر کوئی سبب ہے تو وہ مدارس سے وہ مدارس سے کیا ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں عزتوں کی نگاہ سے مدارس سے نیت کو دیکھنا چاہیے. ہمیں عزتوں کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. مدارس کا قیام اس وقت سے ہے جب دنیا کا وجود ہوا ہے, اسی وقت سے پہلی وحی یہ تعلیم و تعلم کی غرض سے پڑھی گئی. اقرا باسم ربک الذی خلق, اس میں یہی سمجھایا گیا تعلیم و تعلم کے ذریعے سے آدمی میں انسانیت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, سنتوں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, عقیدت کا خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے, گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان درسگاہوں میں اور ان مدارس میں کتاب اللہ کو پڑھایا جاتا ہے. ان درسگاہوں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا جاتا ہے. بلکہ پہلے تو ایسا تھا کہ خانقاہی نظام بھی یہی جیسی تھی, جب تعلیم و تعلم کے حلقے رکھتے تھے, جب علیہ کائناتی پر بھی عمل کیا جاتا تھا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پر بھی عمل کیا جاتا تھا, اور پھر وہی سب چیز کا سبق بھی مدارس سے پڑھایا جاتا تھا. یہی وجہ ہے میں اس مجمع سے کہنا چاہتا ہوں جب مدارس کی اتنی اہمیت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے مدارس کا سہارا لیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز پر دنیا کے چپے چپے میں مدارس قائم ہو گئے. حال کھڑا ہے فقیر ملت حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں پر مدارس کا وجود ہوتا ہے وہاں پر کبھی ارتداد بھی آیا کرتا, وہاں ارتداد بھی پیدا کرتا, وہاں سبرستان بھی آباد ہوتا. یہی تو وجہ ہے مدارس کے قریب میں رہنے والا وہ بھی اجر کا مستحق بنتا ہے. لہذا ایسے پرسکون ماحول میں تو مدارس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. ہمیں ایسے مواقع پر یہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ مدارس کا وجود یہ بہت بڑی نعمت ہے. ملک کے لوگ ان مدارس کے ساتھ آپ کو ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. جو مدارس کا تعاون کرتا ہے, جو طلباء کا تعاون کرتا ہے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. کوئی مدارس کا چاہے ان کے صحیح چاہے پیسوں کے صحیح فقط حضرت مولانا صدیق صاحب مدارس معاشروں کے نام کیسے نہیں چلتے. مدارس وہ محبتوں کے ساتھ دیا کرتا ہے, وہ پیار کے ساتھ دیا کرتا ہے, وہ اخلاص کے ساتھ دیا کرتا ہے. اس کے جو چار روپیے ان لاکھوں روپیوں میں ملا دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ پاک نظام قائم کر دیتا ہے, برکتیں نازل کر دیتا ہے. ایک حدیث میرے ساتھ آ رہی ہے, ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا بھائی ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے, میرا بھائی ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے, کبھی وہ اجازت میں ہاتھ نہیں لگاتا, میں ہی محنت کرتا ہوں, میں ہی بات کرتا ہوں, میں ہی کاروبار چلاتا ہوں, یہ تو آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے, کبھی دکان پر نہیں آتا, کبھی کاروبار کو نہیں دیکھتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محنت کرنے والے بھائی اور کاروبار کرنے والے بھائی جب یہ شکایت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق به, امید ہے